اینڈ بخیر راغلے ٹو آل آف یو، میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور ویسے تو بات ہم کرتے رہتے ہیں ان کی جو مختلف کارروائیاں ہوتی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ آپریشنز کرتی ہے، یا مختلف قسم کی ٹارگیٹڈ بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں، یا کچھ اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز وہ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی یقیناً ہم اپڈیٹس رکھتے ہیں۔ لیکن آج کے شو میں ایک امریکن ایک رپورٹ ہے آ، جس کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ٹی ٹی پی وانٹس ٹو پش گورنمنٹ آؤٹ آف خیبر پختونخوا ٹو اسٹیبلش شریعہ۔ آ، بڑی اہم چیز ہے ویسے تو۔ یہ میرا خیال یہ بات یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہوں گے، لیکن جب امریکہ کرتا ہے تو وہ پھر اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور کیونکہ پوری دنیا میں ان کی آپریشنز ہیں، اور ان کے لوگ اور یہ سارا کچھ وہ کور بھی کرتے ہیں، اور ان کی انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے ان کے پاس۔ آ، میں یہ کہوں گا کہ کافی ایک اسٹرانگ سسٹم بھی ہوتا ہے۔ خیر اینی وے، اس رپورٹ کے حوالے سے، یا پھر ابھی جو آ، ایک دن پہلے خوست میں جو ایک آپریشن ہوا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتانا ہے، وہ بھی ٹی ٹی پی کے خلاف تھا۔ تو ان چیزوں پہ بات کریں گے، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اچھا، بات جی اس چیز کی ہم کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی امریکن یہ رپورٹ آئی ہے کہ ٹی ٹی پی یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے گورنمنٹ کو سائٹ پہ کر دے، یعنی بیک کر دیں، پش کر دیں ان کو سائٹ پہ، اور اس کے بعد اپنی ایک جو سیٹ اپ ہے اس کو وہ وہاں پہ اسٹیبلش کر دیں، اور جو شریعہ کی بات ہے تو اس کو وہ وہاں پہ امپوز کر دیں ان خیبر پختونخوا۔ رپورٹ کے حوالے سے تو بالکل میں نے بالکل بات کرنی ہے، بٹ ایک چیز اور میں نے بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی پی نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، ٹی ٹی پی آج بھی یہ بات کر رہی ہے، اور ٹی ٹی پی کا نیریٹو جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو یہ میرے خیال بات تو وہ ہے، لیکن از اٹ ٹرو کہ وہ لوگ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے ہم سب کے لیے، ہم خیبر پختونخوا کے رہنے والے لوگ ہوں، یا باقی پاکستان کے لوگ ہوں، یا پھر دنیا کے لوگ، سب کے لیے بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو کوشش جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے، یہ تقریباً کوئی 1.5 ایئر ہو چکا ہے اس بات کو، لیکن اس میں کافی تیزی آئی ہے۔ ایک تو انہوں نے جو ٹارگیٹس کیے ہیں، ٹارگیٹنگ کی ہے، اس میں دسمبر 2022 اور جنوری 2023 یہ سب سے شدید ترین منتھس رہے، سب سے سویئر قسم کے ان کے حملے جو ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف ہوئے ان 2 مہینوں میں۔ ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو تھرو آؤٹ ایئر 2022 میں بھی ہوئے، بٹ یہ 2 مہینے ایسے ہیں جس میں سب سے زیادہ نقصان ہماری فورسز کو اٹھانا پڑا، اور 119 ہمارے پولیس کے جو جوان ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں وہ گئی، اور انہوں نے شہادتیں مطلب شہید ہوئے۔ ایک چیز تو یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی تو یہ چیز پہلے سے میں نے جس طریقے سے بتایا کہ یہ پہلے سے چاہتی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس بات سے وہ، بلکہ اگر آپ ان کا میڈیا دیکھ لیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کام ہے اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کچھ ریسرچز وغیرہ کی، تو غزوہ ہند کا ہم نام سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے نام سنا، آپ بھی سنتے رہتے ہیں یقیناً۔ باتیں بھی کچھ لوگ کافی زیادہ کرتے ہیں، میں نے شاید اس پہ اتنا ورک آؤٹ، سچی بات ہے کہ اتنا نہیں کوریدا اس کو میں نے، لیکن ہمارے ہندوستان کے جو دوست ہیں وہ بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے حوالے سے میں کچھ ریسرچ کر رہا تھا اور مجھے کچھ چیزیں ملی، اور وہ بھی ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ تھے، اور
غالباً پاکستان افغانستان بارڈر کا کوئی علاقہ ہوگا کیونکہ انناؤن علاقہ ہے، میں نے سارے علاقے تو نہیں دیکھے ہوئے، لیکن وہ کسی پہاڑی پہ ہے اور باقاعدہ جو ان کا العمر میڈیا ہے انہوں نے اس کو ریلیز کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آ، یہ ہماری یہ والی فورس جو ہے فور غزوہ ہند، ٹھیک ہے؟ اب غزوہ ہند کو انڈیا میں کچھ لوگ ایک اور طرح سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید ہندوستان پہ قبضہ کر کے یہ غزوہ ہند ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا کنسیپٹ اس کے علاوہ ہے، میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ نہیں جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کریں گے تو وہ ہوگا، ہم یہاں پہ کریں گے تو وہ ہوگا، بٹ ان کا جو بیسک ایک پرپز ہے یا پھر نیریٹو آپ کہہ دیں وہ کیا ہے؟ غزوہ ہند ہند بیسیکلی صرف ہندوستان نہیں ہے، یہ بات کچھ لوگ شاید اس کو نہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہندوستان نہیں ہے بھائی یہ آ، مطلب جو مجھے جو پتہ چلی ہے چیزیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا افغانستان پاکستان پلس ہندوستان یہ سارا کہ نہیں یعنی کیونکہ آ، آج سے 75 ایئرس اگو تو یہ ایک پورا سب کانٹیننٹ برصغیر پاک و ہند جس کو ہم کہتے تھے یا متحدہ ہندوستان ہم کہتے تھے، ٹھیک ہے اس میں افغانستان شامل نہیں تھا، افغانستان میں حکومت نہیں تھی، افغانستان میں ایک الگ حکومت تھی، بٹ یہ والا جو ریجن ہے اس میں تو ایک ہی لوگوں کی تھی اور ایک ہی مطلب پاکستان اور ہندوستان جب الگ نہیں ہوئے تھے تو وہاں کے کچھ لوگ جو آج وہاں رہتے ہیں وہ یہاں رہتے تھے اور یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں کل یہ وہاں پہ رہتے تھے پارٹیشن سے پہلے یا ایون پارٹیشن کے بعد بھی بہت عرصے تک، تو وہ یہ والا کنسپٹ وہ لے کے چلتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہندوستان کے خلاف ایک جنگ کا وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے لیے یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے، میں نے اس لیے اس کے اوپر کیونکہ تھوڑا سا کام کیا تھا اور مجھے کچھ چیزیں ملی تھی تو میں نے اس لیے اس کو ایڈ آن کیا اس کے اندر۔ اچھا، پھر آتے ہیں اپنے اصل مدعے کی طرف کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس وقت وہ میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے ایک طاقت میں ہے اور اس کی طاقت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کی ایک موافق گورنمنٹ جو ہے ان کی یعنی سپورٹ والی جو گورنمنٹ ہے وہ امارت اسلامی جس کو وہ کہتے ہیں افغانستان میں قائم ہے، لیکن واقعی افغان حکومت ٹی ٹی پی کو آؤٹ آف دا وے سپورٹ کرتی ہے تو اس کے بھی بہت سارے اینگلز ہیں، آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یار پتہ نہیں اینگل سے اینگل نکل رہا ہے لیکن کیونکہ یہ کمپلیکیٹڈ ایشوز ہے بھائی یہ کوئی ایسے سادے سی باتیں نہیں ہے کہ ہم کہیں اور دیکھیں اور کہیں چلو جی 2+2=4 نہیں ہے یہ۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر ہوسٹ میں 2 دن پہلے جو کارروائی کی گئی جس میں سے تقریباً 8 ٹی ٹی پی کے کمانڈر جو بڑے نام تھے وہ مارے گئے اور تقریباً 15 کے قریب لوگ زخمی ہوئے اور یہ جو زخمی ہیں یا جو مر گئے وہ سارے کے سارے کوئی عام ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں تھے تو ہوسٹ میں ان کو نشانہ بنایا گیا، ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ جی آئی اے ڈی بلاسٹ ہے لیکن یقیناً کسی نہ کسی کی انوالومنٹ تو ہوگی، ایسا تو نہیں ہے ٹی ٹی پی اگر ان کے بڑے مضبوط فٹ پرنٹس ہیں پاکستان کے بارڈر ایریاز میں تو اسی طریقے سے پھر افغانستان بارڈر یعنی بارڈر کے اس پار بھی ان کے بڑے مضبوط فٹ پرنٹ ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس کوئی انٹیلیجنس نہیں ہوتی یا ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا بس ویسے ہی وہ گاڑیوں میں بیٹھ کر اور ادھر ادھر پھر ایسا نہیں ہے، ان کے پاس اپنے ایریاز کی اچھی خاصی خبر ہوتی ہے۔ اب یہ کارروائی لازمی سی بات ہے کوئی عام افغانستان کا بندہ تو یا پاکستان کا بندہ تو کر نہیں سکتا، یہ یقیناً اس کو سپورٹ حاصل ہوگی پھر اتنی پکی خبر کہ بھائی یہ لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں یا یہ یہاں سے انہوں نے آنا ہے، اب یہ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اتنی مضبوط انفارمیشن کس کے پاس تھی کہ جن کو پتا تھا کہ یہ لوگ یہاں سے گزریں گے اور اس میں سے شاید عام ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں بلکہ کمانڈرز لیول کے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، تو اس میں شاید مجھے لگتا ہے کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے میں بھی سارے نہیں لیکن شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جو ان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہوں، پلس پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی کوشش کر رہی ہوتی ہے، وہ ایسے نہیں چھوڑ سکتی ان کو کہ وہ کہیں کہ چلو جی یہ یہاں پہ آئیں گے تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہم کچھ کریں گے کیونکہ وہاں پہ تو ان کا پراپر ایک
رہنا ہے، گھر-بار سب کچھ ایک مضبوط قسم کی ان کی وہاں پہ پریزنس ہے، اور ان کو یقیناً اگر سپورٹ نہیں ہوگی تو میں بغیر کسی چیز کے کیسے افغانستان بے شک ایک جنگ زدہ ملک ہے، میں نہیں رہ سکتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ بھئی آپ کون ہو؟ آپ کے پاس پاسپورٹ ہے یا یہاں کا کوئی آئیڈینٹی کارڈ ہے یا کچھ بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، تو یقیناً یہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ وہ پھر اس پہ کارروائی کر رہا ہے۔ ایک چیز اور بھی تھوڑی-سی چل رہی ہے کہ اس وقت جو ڈونلڈ بلوم صاحب ہیں، ایمبیسڈر ہے یو ایس کے، وہ کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں خیبر پختونخوا کے معاملات میں۔ معاملات میں نہیں کہوں گا بلکہ وہاں کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے، اور پشاور میں ان کا آنا-جانا کافی زیادہ ہے، بلکہ وہ یسٹرڈے بھی ہی واز ان پشاور، اور وہاں پہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی۔ تو یہ چیز بھی بڑی قوی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ بھی افغان طالبان پہ، کیونکہ پاکستان امریکہ کو دیکھتا ہے کہ بھئی کل ہم نے آپ کی بڑی مدد کی تھی اور آج آپ ہمیں اکیلا چھوڑ کر آپ تو نکل گئے، لیکن ہمارے لیے ایک بڑی مشکل صورتحال ہے۔ تو یہ چیزیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ افغانستان، پاکستان پلس یو ایس، یہ تینوں کی ایک مشترکہ کارروائی ہو سکتی ہے، اور پاکستان کی یقیناً انٹیلیجنس جب سے ریزسٹ کرنا زیادہ شروع کیا ہے ٹی ٹی پی نے، تو اس کے بعد انہوں نے اس طرح کے کندہار میں ہم نے دیکھا کہ آپریشن اس طرح کے دو ہوئے، جس میں خالد خراسانی مارا گیا۔ اس کے ساتھ پھر یہ والا آپریشن جو ہے یہ ہوا، جس میں یہ ٹی ٹی پی کے سرکردہ کمانڈرز مارے گئے۔ لیکن یہ والی بات کیا ایک اس طرح کا یا انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنے سے واقعی ٹی ٹی پی کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا؟ میں کہوں گا ایسا نہیں ہے، نقصان تو وقتی نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اگر یہ ریگولر بیسس پہ ہوں گی تو شاید پھر چیزیں بہتر ہونے کی طرف چلی جائے، بٹ دا تھنگ از کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہت یعنی کندہار میں جب خالد خراسانی کا ہوا تو اس کو 6 مہینے ہو گئے، اس کے بعد یہ ایک بڑی کارروائی ہوئی ہے ابھی یعنی مارچ میں۔ تو اس وجہ سے یہ باتیں ایک آپریشن کی تو نہیں ہے۔ دوسری پھر پاکستان کی جو ایک کنڈیشن چل رہی ہے اس وقت، فائنینشیل کرائسس یعنی اس لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ کوئی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی، پورا پاکستان جسے کہتے ہیں کہ وہ پینڈولم کی طرح ہچکولے کا آ رہا ہے، تو وہ ایک بڑا کنسرن ہے پاکستان کا کہ یار اب کیا کریں گے۔ اوپر سے ٹی ٹی پی بڑی تیار ہے، ان کے پاس انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس بڑا ویپن ہے، ان کے پاس لوگ ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر، اور ایک بات اور ہے کہ اس وقت ان کو جو بھی مینج کر رہا ہے، نور ولی مسعود کر رہا ہے یا جو بھی لوگ ان کو مینج کر رہے ہیں، جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، آ، یار وہ بھی میں کہوں گا کہ کافی ساری چیزیں انہوں نے بدلی ہیں، اپنے جو طریقہ کار ہے اس میں کچھ بدلاؤ وہ لے کے آئے ہیں۔ ایک چیز تو یہ کرتے ہیں کہ جی عام جو سویلین ہیں ان کو بالکل ہی اوائڈ کیا جائے، اور بائی دا وے ویسے یہ بات ان کی میں کہوں گا کافی حد تک سچ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی کارروائی ان کی نظر نہیں آئی۔ جو بھی ہوا ہے، پولیس فورس کے بھی ہمارے ہی لوگ ہیں، ہمارے ہی جوان ہیں، لیکن بقول ان کے کہ ہماری لڑائی جو ہے وہ ان فورسز کے خلاف ہے، وہ پاکستان آرمی کے لوگ ہوں یا باقی فورسز کے لوگ ہوں یا پھر ہماری پولیس فورس کے لوگ ہوں، ایف سی کے لوگ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جنگ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے اور ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہمارا عام لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ شریعہ لاء کی، جو بھی جب بھی میں دیکھتا ہوں ان کی ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں، وہ ہم نہیں دکھا سکتے یہاں پہ یقیناً میڈیا پہ، لیکن جب بھی آتی ہے تو ان کی یہ بات ہوتی ہے کہ جی ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنا جو مقصد لے کے چل رہے ہیں، اپنا جو پرپز لے کے چل رہے ہیں، اپنا جو آبجیکٹو لے کے چل رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہم نے یہاں پر شریعت کا جو قانون ہے وہ نافذ کرنا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس قسم کا قانون آ، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، اب کہتے ہیں کہ جی یہ جو ابھی والا یعنی کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، یہ غیر اسلامی ہے، ہم اس کو اسی لیے نہیں مانتے اور اس لیے ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو امریکہ نے وارن کیا ہے پاکستان کو کہ بھائی آپ
شاید اپنی کارروائیاں تیز کر لیں یا جو بھی ان کا مقصد ہے اس رپورٹ کے حوالے سے۔ لیکن انہوں نے کہا، اور شاید وہ اس بنیاد پہ انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ جو ان کے تابڑتوڑ حملے ہوئے اور اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو انہوں نے نشانہ بنایا، یا پھر کراچی کو جس طریقے سے انہوں نے نشانہ بنایا، تو اس کے بعد لگتا ایسے ہے کہ وہ لوگ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ پاکستان کے یعنی سیٹلڈ ایریاز میں، بڑے شہروں میں یہ بڑے حملے کرنے کوئٹہ کے ہیں، چمن کے ہیں، ہمارے پرانا فاٹا کے رہنے والے ہیں، وہ سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سر یہ والی بات دن بدن ایک طرف تو ہماری اکانومی کمزور ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں شاید ان کے پاس اس طرح کے ریسورسز نہیں ہیں، یا کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ یہ وہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ سے کر کے حاوی ہو رہے ہیں ان اداروں پہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اداروں کے لوگ لڑے نہیں، یا انہوں نے کبھی بالکل ایکشنز بھی کیے ہیں، اسٹرانگ کارروائیاں بھی کی ہے، لیکن شاید اس طرح نہیں کر سکے جس طرح کا ان کے مقابلے میں دوسرا گروپ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے۔ وہ میرے خیال زیادہ تیز ہے، زیادہ اسمارٹ ہے، اور زیادہ افیکٹو ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ہم لوگ کر رہے ہیں ہماری کنٹری کی طرف، یعنی اسٹیٹ کی طرف سے جو کارروائی ہوتی ہے، تو غالباً وہ بھی ایک ابھی کچھ دن پہلے ایک گرافکس بنائی گئی تھی، اب میں بھی ڈی جی مطلب آئی ایس پی آر کی طرف سے تھی، کیونکہ وہاں پہ کچھ مینشن نہیں تھا، لیکن بڑی خوبصورت گرافکس بنائی گئی تھی، اور یہ اس میں مینشن کیا گیا تھا کہ وہ شاید اسی لیے انہوں نے جاری کی تھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کا ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا، تو انہوں نے لکھا تھا کہ بھائی ہم نے نومبر میں یہ کارروائیاں کی، ہمیں اتنی کیجولٹیز ہوئی اور اتنے لوگ ان کے مارے گئے، اتنے ہم نے اریسٹ کیے، پھر دسمبر کی، پھر جنوری کی، پھر فیبرری کی تو خیر نہیں تھی، لیکن یہ تین تین منتھس کی انہوں نے نمبرنگ جو ہے وہ بتائی تھی، وہ زیادہ پذیرائی اس کو نہیں ملی، کچھ میں دوستوں نے ٹویٹر پہ شیئر کیا تھا، تو میں نے وہاں سے اس کا وہ جو ہے وہ ڈیٹا دیکھا تھا، تو وہ شاید اسی لیے بتا رہے تھے کہ کیونکہ دوسری طرف جو ٹی ڈی پی ہے وہ اپنا جو نیریٹو ہے، اپنا جو بیانیہ ہے، وہ بڑا اسٹرانگلی وہ لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے۔ یعنی یہ جنگ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف اس وقت وہ گن کے ذریعے نہیں لڑ رہے ہیں وہ لوگ، وہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ اپنا پرچار کرتے ہیں، اور ایک چیز جو میں نے اس دفعہ دیکھی ہے، میں حالانکہ یہ بات لاسٹ ایئر جنوری سے نہیں، 2022 جنوری فیبرری میں جب اٹیکس ہوئے تھے بلوچستان میں دو بڑے، میں اس وقت سے یہ بات بار بار بتا رہا ہوں، ریپیٹڈلی میں بات کر رہا ہوں کہ یار ان کے فٹ پرنٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں بھی کافی اسٹرانگ ہیں، اور شاید یہ بی ایل اے کے ساتھ مل کر کچھ کرتے ہیں، بی ایل اے ان کو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ لاجسٹک سپورٹ دیتی ہے، یا ان کو انفارمیشن شیئر کرتی ہے، یا کچھ بھی کرتی ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ مل کے کرتے ہیں، تو اس کے اوپر میں نے یہ چیز دیکھی ہے، یہ نوٹس کی ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کا میڈیا ہے اس پہ کچھ اس قسم کی ویڈیوز شیئر کی ہیں، جس کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے، جس کا تعلق گوادر سے ہے، جس کا تعلق خوزدار سے ہے، جس کا تعلق تربت اور ان ایریاز سے ہے، تو اس لیے یہ بات میں پہلے بھی کرتا تھا، لیکن پھر چیزوں کو ڈھونڈتے 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 تو میں اس تک پہنچا کہ یار وہاں پہ انہوں نے وہ باقاعدہ ویڈیو جس وقت وہ ٹارگٹ کرتے ہیں پاکستان کی فورسز کو، اور بالکل کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں پشتوں میں، کیونکہ بلوچ جو کر رہے تھے، بی ایل اے جو کر رہی تھی وہاں پہ وہ زیادہ تر میں نے دیکھا براوی میں، یا پھر جو بلوچ لینگویج ہے اس میں وہ بات کرتے ہوئے وہ ہوتے تھے، سم ٹائم وہ انگلش کا انگریزی کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ چیز پشتوں میں تھی، تو اس وجہ سے ان کا جو یعنی اس وقت جو طریقہ کار میں جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں، تو صرف خیبر پختونخوا پہ فوکس نہیں ہے، بلکہ پلس بلوچستان میں، کیونکہ وہاں پہ بھی ان کو پتا ہے کہ بی ایل اے آلریڈی وہاں پہ ان کا ان کی پریزنس ہے، تو ان کے ساتھ اگر ہم بھی کریں گے تو زیادہ ہمیں ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ویک پوزیشن پہ نظر آئے گا۔ دیکھنا یہ کہ اب یہ رپورٹ
اس طرح کی رپورٹس آتی رہتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پہلی رپورٹ آئی ہے، لیکن کتنی کنسرننگ ہے یا نہیں ہے، حکومت اس کے اوپر کیا ایکٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کیا ایکٹ کرتی ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم تو مسلسل یہ بات بتا رہے ہیں، میں میرے جیسے اور بہت سارے ہمارے دوست جو جرنلسٹ کمیونٹی سے، بٹ ساری بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی ہو یا پھر ہماری اسٹیٹ کی فورس ہو، وہ آپس میں جو کچھ کرتی ہے وہ کرتی ہے۔ جرنلسٹ تو خبر لیتا ہے اور اس خبر کو کوٹ کرتا ہے، جو ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے، ہمارا جو کام ہے۔ ہم تو نہ ٹی ٹی پی کے ساتھ لڑ سکتے اور نہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے، اس کنٹری کے ہم سٹیزن ہیں، تو وہ تو ان کا کام ہے ایکشن کرنا، آپریشن کرنا۔ لیکن جو چیزیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں مختلف سورسز سے، تو یقیناً اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ خیر، we'll see you again in the other news update. تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔